درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان عجیب مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جس قدر نوازا ہے تو اس میں وہ سوچتا ہے کہ گویا میں اس کا مستحق ہوں۔ مال دیا، دولت دی، بادشاہت دی، جنرل بنا، وزیر اعظم بنا، پیر بنا، یہ سارے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے عزت کی نقشے ہوتے ہیں۔ تو انسان سوچتا ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں، وہ میرا استحقاق ہے۔ یہ اللہ کی بندی نہیں ہوتی، کیونکہ جب آدمی جانتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ میرے پاس کچھ تھا، باپ کی پشت میں بھی اللہ کا محتاج تھا، ماں کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج تھا، اور جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا میں اتنا کمزور تھا کہ مجھے بمپر کیا ہے بیمپر پہنایا جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ بیمپر کیوں پہنتے کہ ہمارے اندر اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ میں اپنے پیشاب کو روک سکوں۔ پھر میرے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری ماں کی تنوں میں دودھ لایا تاکہ میرا بندہ آ رہا ہے اور یہ اس کو ایسی غذا کی ضرورت ہے کہ جو اس کو برداشت کر سکے، ایسی غذا کی ضرورت ہے کہ جس کو وہ برداشت کر سکے۔ تو پہلے دودھ نرم تھا، پھر آہستہ آہستہ ماں کا دودھ گاڑھا ہو جاتا ہے کہ تاکہ معدہ و ساتھ آگے خوراک کے قابل ہو جائے۔ اب اتنا تو تم کمزور ہے۔ یہ مراحل تمام انسانوں پر آتے ہیں، ہر انسان پر یہ مرحلہ آتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کو کچھ مضبوطی مل جاتی ہے، کوئی طاقت مل جاتی ہے، تو پھر اس طاقت کو اپنی طاقت سمجھتا ہے، اس مال کو اپنا مال سمجھتا ہے۔ میں نے قرون یہی کہا تھا، میں نے اپنے علم ہنر سے کمایا ہے۔ تو پھر وہ ہر ایک چھوٹا سا خدا ہے، لیکن میرا پرتو کیوں نہ کر رہا 4 سال فرعون دا خود دو غیون خور دا 4 شخص فرعون ہے، لیکن پہلے زمانے میں 2 بیل جس کے ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا، اس کے ساتھ سب کچھ ہوتا تھا، کیونکہ اس سے وہ ذمہ دار کرتا تھا، کاشتکاری کرتے تھے اور اس سے وہ کام چلاتے تھے۔ تو پھر وہ اپنے آپ کو کہہ دو کہ میں یہی فرعونیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اب اس آیات اس رکوع میں اپنے بندوں کو کردار کو بتاتا ہے کہ ہمارے بندوں کے کردار اور ہمارے بندوں کی سوچ و فکر اور ہمارے بندوں کے جذبات یہ کیسے ہوتے ہیں۔ چونکہ رکوع تو بہت لمبا ہے، 1-2 بات کی مختصر سے بات کروں گا اس بار، پھر انشاءاللہ موضوع چلتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پہلی جو عجیب بات فرمائی، جو اچھے بندے ہوتے ہیں اس کے لیے عباد الرحمن کا لفظ استعمال کیا، عباد الرحمن۔ رحمان کی صفت حوی ہے، ساری دنیا کی جتنی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں اللہ پاک کی رحمانیت کا اثر ہے اس پر۔
تو آپ دیکھیں جب بادشاہ کہے کہ فلان میرا خاص آدمی ہے تو آدمی کہتے ہیں کہ واقعی کہا ہے، پھر دوسرے کی کہتے ہیں کہ بادشاہ نے کیا کہا ہے میرے بارے میں. میری کیا صفت کی بولتے ہیں نا، تو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے کہ اس کو فخر ہوتا ہے. اب اللہ بڑی عظیم کائنات کا رب، اور جو کہے کہ نہیں تو نہیں، پوری کائنات کہے کہ ہے تو ہے. وہ کہے کہ عباد الرحمن میری مخصوص بندی ہے. بندے ہوتے ہیں، کوئی شیطان کا ہوتا ہے، لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی مت کرو. یہ میرے بندے ہیں، میرے بندے. اب یہاں اللہ تعالیٰ عباد اللہ نہیں فرمایا، یہ علماء کی سوچ نہیں ہے. عباد القہار نہیں کہا. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ وہ ایک ہی لفظ میں سمندر کو بند کر دیتا ہے. تو رحمان کا جو بندہ ہوگا، جو میں کہتا ہوں کہ بہادر کا بیٹا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں کہتا ہوں کہ حضرت ہزاروی صاحب شیر ہے، شیر، یہ ہزاروی کا بیٹا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کی ایک بات اس میں بات چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ اس طرح بہادر ہے، اس کے اندر شفیق ہے، یہ وغیرہ. تو کسی چیز کے نام جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم کہتے ہیں کہ فلان شیر کا بیٹا ہے، تو مطلب کیا ہوتی ہے کہ شیر بنو. کیا بنو؟ شیر بنو. عباد الرحمن، رحمان کے بندے، یعنی اس کی پہلی صفت کیا ہوگی؟ مہربانی ہوگی. مہربان کا بندہ ہے تو کیا ہوگا؟ وہ مہربان. جب مہربان آدمی ہوگا تو عدل کے خلاف کرے گا، وہ کسی کی غیبت کرے گا، وہ کسی پر ظلم کرے گا، وہ کسی پر بہتان باندھے گا. اب کیا خیال ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ کسی عزت میں کیوں خراب کروں. یہ دوسری طرف شیطان کے بندے ہیں کہ کسی کی عزت خراب کرو، کسی پر بہتان لگا دو، کسی خلاف پر پگنڈی کرو. یہ ہے دراصل شیطان کی بھائی. رحمان کی بندے نہیں، یہ شیطان کی بندے ہیں. تو پہلے اس لیے رحمان کا لفظ لایا کہ اس کے اندر تم رحمان کی بندے ہو تو تمہارے اندر رحم ہونا چاہیے. رحم کی بڑی تقاضے ہیں. تو پھر اس کی وہ صفت بیان کی کہ جو ہمارے شاہ اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھ جاتی. پہلی بنیادی صفت ایک بیان فرمائی، فرمایا کہ میرے بندے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. پہلی چیز تواضع ہے. میرے بندے کیا کرتے ہیں؟ اللہ اگر کہتے ہیں کہ متواضع ہوتے ہیں تو ہر آدمی کہتے ہیں میں متواضع ہوں. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ تواضع کی آثار بیان کرتے ہیں، علامات بیان کرتے ہیں کہ متواضع کی علامت کیا ہوتی ہے. وہ اللہ کی زمین پر چلتے ہوئے مستی نہیں کرتے. ہونن، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جائیں مردے کی طرح. تکبر نہیں کرتے، تکبر کی چال نہیں چلتے، عاجزی سے چلتے ہیں. اس کا کردار عاجزانہ ہوتا ہے، اس کا گفتار عاجزانہ ہوتا ہے. تو مشکیزہ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی اس سے چلکتا ہے. عطر ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے عطر خوشبو آئے گی. اگر اس کے اندر کوئی بدبودار چیز ہوگی تو بدبودار چیز آئے گی. اس کے اندر جب تواضع ہوگی تو اس کے عمل سے تواضع ٹپکتی ہوئی. پہلی چیز یہی ہے. جب یہ نہ ہو، انا کا بت دل میں ہو، تو اس پر اصلاح حرام ہے.
جب یہ کیونکہ تکبر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی شان کیا ہے، انسان کے لیے لائق نہیں کہ وہ تکبر کرے. یہ تکبر کبھی کبھی کرتا بھی ہے، وہ تکبر نہیں ہوتا، وہ تکبر کا تھوڑ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے تکبر کا؟ ایک آدمی بہت زیادہ اپنے غرور میں ہے، اس کی غرور توڑنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا رب بڑا ہے، تم چھوٹے ہو. اس کے سامنے کیا کرتا ہے؟ سامنے آتا ہے. تو یہ متکبر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس غرور کا توڑ کرتا ہے، غرور کو اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. مثلا ایک آدمی ہے کہ وہ کفار بڑی دبدبے میں ہے، نبی کریم سے فرماتے ہیں انن نبی لا کذب ونن انا عبد المطلب ابن عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو یہ اب تواضع کیا ہے. یہاں پہلی بات اللہ نے تواضع کو لیا. یاد رکھیں یہاں چند باتیں ہوتی ہیں کہ انسان اس کی طرف اگر اس کو سمجھ نہیں تو اب جو بحث کے اس کو خلط پلط کرے گا، وہ نہیں سمجھے گا. ایک ہے، ایک تو ابھی بتائی کہ جس پر رحمانیت کی تجلی ہوگی کیا ہوگا؟ وہ عباد الرحمن ہے. کس کی تجلی ہوگی؟ رحمانیت کی. وہ عباد الرحمن ہو گیا. اب یہ آدمی جب انسان اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے، لیکن اس لیے نہیں، خود واقعی سمجھتا ہے کہ میں کم ہوں، میں کمزور ہوں. ایک ہے کم اپنے آپ کو کم کہنا، میں فقیر، میرے پاس کیا ہے، لیکن اتنا بڑا دم ہوتا ہے تکبر کا. یہ زبانی جمع خرچ ہے. میری کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر حیثیت نہ دے تو پھر کیا کہتے ہیں کہ مجھے حیثیت نہیں. تو یہ باتیں ہیں، باتوں کو لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو تواضع کہنے کی بات نہیں ہے، یہ اپنے کو سمجھنے کی بات ہے کہ میں اپنے کو کم سمجھیں. حضرت عبد الرحمن اشرفی جو ہمارے جامعہ اشرفیہ کی بہت بڑی بات ہے، وہ حضرت اللہ کے خلیفہ تھے. ایک بار انہیں حضرت مولانا حضرت مولانا حضرت مولانا خیر محمد صاحب جلندھری رحمۃ اللہ کو کہہ دیا کہ میں جب مجمع میں بیٹھتا ہوں تو سب سے مجھ کو اپنے آپ چھوٹا نظر آتا ہے، کہ سب سے کم میں ہوں، دوسری فضیلت والے لوگ ہیں. تو کہتے یہ تمہارا حال بھی ہے کہ جب حضرت کی مجلس میں بیٹھتے ہیں ہم. اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ یہی میری بھی حالت ہے. جتنا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو مجھے یہی سوچ ہوتی ہے کہ سارے مجھ سے بڑے ہیں، افضل ہے. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ بولنے کی چیز نہیں، یہ اپنے آپ کو کم سمجھنے کی بات ہے کہ اپنے آپ کو کم سمجھیں دوسروں سے. پھر اس کا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی پر. ظاہر ہے کہ جب کسی کو وہ اپنے آپ کو کم سمجھے گا تو کسی کو جگہ بھی دے گا، کوئی تنگ ہو جائے گا بیٹھ جائے، اور کسی کو خدمت بھی کرے گا کیونکہ وہ کہتے ہیں میں کم. اس لیے کہتے ہیں کہ خادم کو کیا بناؤ؟ سید القوم خادم، کہ اس کے اندر تواضع ہے، وہ خدمت کر سکے گا. جو فرعون ہو کیسے خدمت کرے گا؟ تو فرعونیت ہے. اپنے آپ کو کم سمجھنا کیا ہے؟ تکبر اس کے مخالف ہے. دوسروں کو دوسری کو اللہ تعالیٰ کی وہ حق کے مقابلے میں آنا، اکھڑنا.
مطلب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو عقل کے سامنے، اور دوسروں کو اپنے سے کم سمجھنا، یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ اس کا الٹ کیا ہے؟ اس کا الٹ عاجزی ہے۔ دوسری ہے چپلوسی۔ چپلوس بھی پاؤں پرش کرتے ہیں۔ آج کل جو آپ دیکھتے ہیں بادشاہوں کا حال دیکھو، یہ دنیا کے حالات دیکھو، مالداروں کی ووٹ کیا، ایک تو وہ خادم ہے، ووٹ تو پالش کرے گا، ایک وہ پالش کرتے ہیں کہ کچھ دے دے کچھ دے دے کچھ دے دے، بڑا توازن بنا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ، ایسا ہے ایسا ہے، تم تو دنیا کا سردار ہو، تم تو بہت بڑے ہو، تم تو ایسے ہو وہ ہو، تمہارے طرح کون کوئی ہے نہیں۔ یہ چپلوسی ہے، وہ اپنے کام نکالنا چاہتا ہے۔ اس کو کہتے اس کی دل میں دنیا کی بڑائی ہوتی ہے، اسی لیے وہ مالداروں کی، اسی لیے وہ بڑوں کی وہ چپلوسی کرتا ہے، کیونکہ یہ جو تواضع کرتا ہے یہ للہ ہوتا ہے، وہ اللہ کو بڑا سمجھتا ہے، بہت بڑا، تو اسی لیے اپنے آپ کو اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کی میں مثال پیش کرتا ہوں آپ کو سامنے۔ آپ نے جگنو دیکھا ہوگا، جگنو، آپ جگنو کہتے ہیں نا، مجھے تو اربلا کہا ہے، پیچھے سے دم میں روشنی لگی ہوئی ہے، جب اندھیرے میں چلتی ہے تو خود بھی کہتے ہیں کہ میں تو سورج ہوں، میں کیا ہوں؟ سورج ہوں۔ لیکن جب دیا کے سامنے آ جاتا ہے پھر اس کی روشنی تو ختم ہو جاتی ہے، ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ جب سورج نکلتا ہے تو خود بھی گم ہو جاتا ہے۔ جگنو، جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، قرب حاصل ہوتا ہے اس کو، اس کی بڑائی دل پر سوار ہوتی ہے، اتنا اپنی سے نکلتا ہے۔ اس لیے جتنا آدمی بڑھ عمر کیا ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے وہ استغفار کرتے، وہ کہتے معاف کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ عام لوگ گناہوں سے ڈرتے ہیں کہ جہنم میں نہ چل جائے، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ایمان پر ڈرتے ہیں کہ ایمان نہ چلا جائے، کیونکہ وہ اس قدر اس پر اللہ کی بڑائی سوار ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا قرب بڑھتا ہے اتنا اس کی وہ جھک جاتا ہے اللہ کے سامنے۔ تو اس طرح اس کے مقابل چپلوس ہے، جتنا کوئی آدمی اس کی کیا ہے بڑا ہوتا ہے اتنا اس کا کیا ہوتا ہے؟ چپلوس ہوتا ہے۔ چپلوس متوازی نہیں ہوتا، چپلوس دنیا پرست ہوتا ہے اور متوازی خدا پرست ہوتا ہے۔ دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ تیسری چیز ہے احساسی کمتری۔ اس میں ہم کبھی کبھی، کیونکہ ایک آدمی نے کہا کہ تواضع کیا چیز ہوتی ہے، وہ تو بکری میں بھی ہوتی ہے، بکری تو بزدل ہوتی ہے، یہ بزدل تو نہیں ہوتا، بزدلی اور چیز ہے، احساسی کمتری اور چیز ہے۔ بزدل یہ ہے کہ وہ ڈرتا ہے مخلوق سے، کسی ڈرتا ہے مخلوق سے۔ متواضع آدمی مخلوق سے ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ اس کا دل اتنا پاک ہوتا ہے کہ اس کے اللہ کی طاقتوں کو دیکھتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اور دوسرا کیا کہتے ہیں؟ بزدل، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی طاقت ہی سب کچھ ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ ڈر گیا۔ دونوں میں فرق ہے، آسمان و زمین کا فرق ہے۔ ہم سوچتے نہیں۔ ایک ہے احساسی کمتری، وہ جب آدمی اسکول میں ماسٹر ہوتا ہے، مثلا دوسرے اسکول میں ماسٹر ہوتا ہے، ایک ہی اس پر ہوتا ہے، ایک ہی ساتھ زیادہ ہوتی ہے، اس کی کم ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یار اس سے میں زیادہ کام والا آدمی ہوں، پھر بھی میری عزت لوگ کم کرتے ہیں۔
اب یہ تواضع کرتے ہیں یا یہ تکبر؟ یہ دراصل متکبر وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں پھر بھی اس کی عزت زیادہ ہوتی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک تو یہ خدا سے بھی گلہ کرتا ہے، مخلوق سے بھی گلہ کرتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے کم سمجھتے ہیں، لوگ مجھے کم سمجھتے ہیں. میں تو ہوں بڑا. دوسرے کیا کہتے ہیں کہ میں تو ہوں چھوٹا. کوئی اس کے لیے اٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں کیا اٹھتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ کو کے پاس ایک آدمی آئی، 3 دن گزارے. انہوں نے کہا کہ اس کے پاس اتنے لوگ کیوں آتے ہیں؟ دیکھتے ہیں ہر جگہ سے لوگ آتے رہتے ہیں اور ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں اس کے پاس. تو سوچ رہا تھا کہا کہ بزرگی تو کوئی نہیں اس کے اندر، کیونکہ نہ ہوا پر اڑتا ہے، نہ یہ کوئی اس کے اندر کمال ہے، اور نہ کوئی بڑا حسین و جمیل ہے. کچھ تو ہوگا. اس کا وہ رشتہ دار بھی تھا غالباً. اس نے سوچا کہ اس سے علماء بیت ہو چکے ہیں، اس لیے یہ آسمان پر اڑ گیا. کیونکہ لوگ علماء کی تابع ہوتے ہیں، تو جب دیکھا کہ یہ لوگ کیا ہے، یہ علماء سے بیت ہوتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے. اس لیے علماء کی بھی گریلا ہو گیا. لیکن یہ علماء کیوں بیت ہو گیا اس سے؟ شیخ احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اس دوسری طبقات کے لوگ ہوتے ہیں بڑے، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کیوں بیت ہو گئے؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. تو سوچ رہا تھا یہ مسئلہ وہ نہیں حل کر سکا. تو حاجی صاحب سے پوچھا کہ حاجی صاحب کھل کر کہا کہ میں تو آپ کے اندر کوئی کمال نہیں دیکھا، لیکن مجھے یہ بتاؤ، اس بات کا میں نے حل نکال لیا کہ آپ سے علماء، بڑے بڑے علماء بیت ہو گئے ہیں، اسی لیے لوگ تمہاری طرف آ رہے ہیں. لیکن میں اس بات میں بند ہو چکا ہوں کہ آخر آپ سے اتنے بڑے بڑے علماء کیوں بیت ہو گئے؟ آپ کے علم بھی نہیں کیا ہے. بہت بڑا علم ہوتا ہے، بہت بڑا. یہ کیوں بیت ہو گئے؟ تو ہنس پڑا کہ واللہ مجھے پتہ نہیں. یہ تواضع. ورنہ اس کی جواب تھا کہ ڈاکٹر کو پہچانتا ہے. ایسا ہے نا، ولی کو پہچانتا ہے، لیکن اس کو اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا تھا کہ میں ولی اللہ ہوں. ورنہ ہم ہوتے، ہم کہتے تم کو کیا پتہ ہے، اس نے تم کورے ہو، تمہارے اندر تمہاری دل کی بینائی ہے نہیں. ان کی دل کی بینائی تھی، اس نے دیکھ لیا کہ یہ بہت بڑا شخصیت ہے. لیکن اس نے کہا کہ مجھے خود بھی پتہ نہیں. یہ ہے کیا، وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا. اور ساز کم تری بھی کہتے کہ میں تو بڑا، لیکن مجھے لوگ بڑا کیوں نہیں سمجھتے، چھوٹا کیوں سمجھتے. سمجھ آئی بات؟ تو یہاں ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اس کا کردار اجزانہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کردار اجزانہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جاہلوں سے نہیں الجھتا. جاہل کی مراد بے علم آدمی نہیں ہے، کس کے پاس علم نہیں ہے. جاہل سے مراد جذباتی ہے، ضدی ہے. میں نہ مانوں، کیسے میں نہ مانوں، مریضی حسد کا کوئی علاج نہیں. ایسی مریضی حسد کو جو ہوتے ہیں، اس کی طرف سے شریفانہ طرف گزرتا ہے، سلام کرتے جاتے ہیں. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات سے بات نکالتا ہے. یہ اس نے کہا، یہ کہا کہ تم نے کہا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کو نہیں دیکھتے. اب اس ساتھ آپ کیا بحث کریں گے؟ اس بحث بھی فضول ہے.
کہ ایک آدمی خام مخواہ ایک بات سے بات نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے علاج کیا ہے؟ السلام علیکم. یہ اپنا وقت خراب نہیں کرتا، ایسے لوگوں پر بکنے والوں کو بکنے دو اور اپنا کام خوب تیزی سے کرو. تیسری بات یہ بتائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا ہوتا ہے؟ یہ لوگ کبھی مال پر فخر کرتا ہے، کبھی طاقت پر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، کبھی حسن پر کرتا ہے، کبھی جسمانی طاقت پر کرتا ہے، کوئی علم پر کرتا ہے. علم بھی یہ دم میں بھی کیا تکبر کرتا ہے. کس چیز پر تکبر کرتا ہے؟ وہ کبھی کبھی لوگ عبادت میں تکبر کرتے ہیں. اس بات کو اٹھایا اللہ تعالیٰ. جب رات گزارتے ہیں تہجد کا، تو جب صبح اٹھتے ہیں تو اگر اسی کی کوئی سلام نہ کرے تو سمجھتا ہے کہ اس نے میری قدر کو نہیں پہچانی. تو اس دل میں کیا ہے؟ وہی رات کو عبادت ہے. اگر اس کے لیے کوئی نمبر نہ دیں پہلے، وہ تو ایک تو یہ کہ بوڑھا ہو، ایک تو یہ کہ بس کندھا دیتا ہے، ایک اور چیز ہے. ایک یہ کہ میں بڑا ہوں اور یہ لوگ میرے چچزاد بھائی تھے، اب وفات ہو گئے، ہم جا رہے تھے راستے میں، وہاں لوگ بیٹھے تھے. ہمیں سب صاحبزادگان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہمارے گاؤں کو صاحبزادگان، کہ صاحب کربو کے بیٹے ہیں، اولاد ہے. تو ہم جاتے تھے تو لوگ بوڑھی بیٹھے تھے وہاں، ہمیں سلام کیا اور سلام لے لیا. تو ہم جاتے ہیں راستے میں، میں بھی جوان تھا، وہ بھی جوان تھا. تو اس نے کہا کہ لوگ بڑی بے حیا نہیں ہو گئے. میں کیوں کیسے بے حیا ہو گئے؟ اس نے کہا کہ لوگ ہمارے لیے اٹھے نہیں. کہہ دیا کہ وہ تو مجھ سے عمر میں بڑے تھے، بیٹھے تھے. کہا کہ ہم صاحبزادے ہیں. تو صاحبزادگی ہو یا راتوں کو عبادت کریں، پھر آدمی کہتے کہ میرے اٹھائی میں اتنا مشقت کی اللہ تعالیٰ کے سامنے، میں تو تاولی اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس بات کو اٹھایا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ لوگ عباد الرحمن ہیں. عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور کھڑے ہو کر رات گزارتے ہیں. سجدا وقیاما یعنی کثرت نوافل نمازیں، اللہ اللہ کرنا، یہ پڑھتے ہیں. اب جب یہ کرتے ہیں تو اس سے اس کو اندر بڑائی نہیں آتی کہ اب میرے ساتھ کون سی جنت مل جائے گی، فلان جگہ مجھے جنت میں چاہیے. ایسا نہیں ہے. اس کی نظروں میں اللہ تعالیٰ کی جب بڑائی آتی ہے تو اور اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے کہ وہ حق میں ادا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی بندگی کے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اب یہاں تو یہ کہنا چاہیے نا کہ یا رب العالمین اب میں کوئی مرتبے دے دیں. یہ تو یا رب العالمین ربنا، یہ ہمارے رب ہم سے دوزخ کے عذاب کو دور کر دے. ان عذاب کان غراما، بے شک اس کا عذاب پوری تباہی ہے. ان سات مستقر و مقام، اس کا ٹھکانہ بے شک وہ بہت بڑا ٹھکانہ اور بڑا قیام گاہ ہے. تھوڑا اس میں چلا جائے تب بھی خطرناک ہے، زیادہ ٹھکانہ بن جائے پھر تو اللہ بچائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عبادت کریں گے، وہ صدقات کریں گے، وہ لوگوں کو دیں گے، یہاں بھی دیں گے وہاں بھی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نام پر وہ کام کریں گے
جو اللہ سے جس سے راضی ہوتا ہے، لیکن وہ کب کپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا، وہ لوگ جو دیتے ہیں، اللہ پاک ہمیں جو کچھ دیتے ہیں، وقلوبہم وجلہ، اس کی قلوب کب کپاتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کیونکہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ چیز میری قبول ہوگی نہیں ہوگی، ایسا نہ ہو کہ میری منہ پر مارے۔ یہ حالت ہونی چاہیے۔ جیسے بادشاہ کسی کو کہے کہ یہ چیز پکاؤ، کہ بہت اچھی پکاؤ گے تو میں 1,00,000 روپے انعام دوں گا، روزانہ دوں گا ایک بار۔ اگر ٹھیک نہیں پکایا تو یہ تمہارے سر پر لا دوں گا۔ جب یہ کھانا پکا کر جائے گا تو کیسے جائے گا؟ کب کپا کے جائے گا۔ تو کب کپائے گا، کیونکہ وہ رب کی طرف جاتے ہیں، اس کی دل میں احکم الحاکمین کی بڑائی ہے۔ اگر وہ اپنی عبادت کو بڑا سمجھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کو کمزور سمجھتا ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کی پہچان میں بڑائی ہوگی، اتنا آدمی اپنے آپ کو کم سمجھے گا اور اپنی نیکیوں میں اس کو کیڑی نظر آئیں گے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، رات گزارتے ہیں، سیر میں اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا تکبر ہوتا ہے۔ اس میں ہمیں دیندار لوگ بہت اس میں وہ کیا پھنس جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ میرے لاکھوں مریدین ہیں، تھوڑا سا سر ہلاتا ہے۔ اچھی جگہ پر جگہ نہ دو تو خفا ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں، مجھے اچھی جگہ پر کیوں جگہ نہیں دیا۔ اشتہار میں نام اگر اوپر نہ لکھے، نیچے لکھیں، میں تو سب سے بڑا ہوں، نیچے کیوں لکھ دیا؟ میں نے 1 سال لگایا ہے اور تم نے 3 دن لگائے ہیں، آج آگے جاتے ہو۔ اب اللہ توفیق تم کو دی، 4 ماہ لگوائے تو بہت اچھا ہو، مبارک ہو۔ لیکن میں ایسا ہوں، میں مجاہد ہوں، میں مبلغ ہوں، میں فلانا ہوں، میں نے اتنے صدقات کی، اتنے دیکھو میں نے ساری یہ کام کیا، وہ کام کیا، تیری باپ نے کیا۔ بلکہ ہم تو دوسروں کے مال پر کیا کرتے ہیں؟ تکبر کرتے ہیں۔ مثلا یہ سیلاب آتے ہیں، اس پر لوگ ہمارے پاس پیسے جمع کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ پیسے لوگوں نے جمع کیا ہے، کمال تو ان کا ہے۔ کمال نہیں ہو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ ہم اس پر بھی کیا کرتے ہیں؟ نقشے، اپنے نقوش قائم کرتے ہیں، انہیں اپنی بڑائی ظاہر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ نیک آدمی کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ تو نیکی پر بھی لوگ تکبر کرتے ہیں، اس پر شکر کریں ضرور، الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھ سے کام لیا، تو نے مجھے وہ کفر سے بچایا ہے، تیرے سامنے سجدہ کیا، اگرچہ رسمی ہے لیکن پھر بھی کسی بت کے سامنے نہیں گرایا تو نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یا رب العالمین یہ کام تو ہے ویسے ہی کر سکتے تھے، کسی تو کام یہ لیتے، تو اس لیے مجھے چن لیا۔ میں اتنا کمزور، اتنا ضعیف، تو نے مجھے اس کے لیے چن لیا۔ بڑی بات ہے؟ بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے والد صاحب راستے میں مٹکا لگایا ہوا تھا، جو لوگ آتے تھے تو اس کو پانی پلاتے تھے، پھر 2 رکعت نفل پڑھتے تھے کہ یا رب العالمین یہ تو مجھے نعمت بخشی ہے کہ میں لوگوں کو پانی پلاتا ہوں، تو یہ خدمت مجھ سے نہ لے لے۔ اس کی بیٹی سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کام دیا کہ دنیا کو سیراب کر دیا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے اس پر ختم کروں گا انشاءاللہ، اس میں بات چلے گی، کیونکہ ہم نے تصوف کی بنیاد تواضع پر ہے۔
آپ نے کس سنے ہوگے کہ جس نے اپنی اصلاح کی لیے اپنی کہا اس نے بڑی اس کی رگڑی دی ہے. عبد القدوس گنگوئی کس کا تھا رگڑی دے دی نہیں کیا نام ہے ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نام کہ تاکہ اس سے انا نکل جائے. جب انا نکل جائے گیا تو تمہارا دل خدا دیکھے گا، ورنہ اتنا بڑا بت تمہارے دل میں ہو انا. انشاءاللہ اس پر بات ہوئی کل موضوع چلے گا، لیکن یہ ہے کہ میں عرض کرتا ہوں کہ کوشش ابھی سے آپ اتنا کریں کہ خدمت کو اپنے اوپر لازم کریں. کوئی نہ ملے تو والدہ کی خدمت کریں، اس کی پاؤں کی معاش کریں، اس کی باپ ہو تو باپ کی عزت کریں، قدر کریں. تو اس سے اندر آپ کے اندر انا مٹتا چلا جائے گا. اور اس طرح جو خدمت بہت عظیم چیز ہے، اس سے انسان کو وہ ملتا ہے. لیکن ایک ہے بڑی بڑی خدمات، جس طرح کوئی چیف کہے کہ مجھے 3 سال کی اور خدمت کا موقع دے دو. ایک ممبر ہوتا ہے انتخابات کے لیے کرتا ہے کہ اس بار مجھے 5 سال کے لیے کیا خدمت کا موقع دے دو. کہتے ہیں نا خدمت کا موقع دے دو. ایسی خدمات نہیں. آپ پیاز دے دو، بستر صاف کرو، لیٹرین صاف کرو، یہ خدمت ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خدمت پر خدا ملتے ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ خدمت سے انا مٹ جاتا ہے. جب انا مٹ گیا تو اللہ سے تعلق قائم ہو گیا آپ کا. اللہ تعالیٰ میں سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے اور تعلق نصیب فرمائے.